اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے تھے اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، اسپیشلی رشتے ناتے اور رحمی رشتوں کے بارے میں، اور اس سے بھی اسپیشل پھر کہ اگر خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی یتیموں کی ذمہ داری رشتوں ناتوں میں آ جائے تو ہم پر کتنا بڑا ایک آزمائش کہہ لیں کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ آزمائش سہتے ہوئے ہی اس دنیا سے جانا ہے، جو کہ بار بار قرآن بھی بتاتا ہے اور سورہ عنکبوت کے سٹارٹنگ میں بھی آتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ بس ایمان لا کر اور تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں پرکھا نہیں جائے گا، ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کو یتیموں کی ذمہ داری آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو معذور بچوں کی، کچھ لوگوں کو والدین کی خدمت کی، کچھ لوگوں کو خود اپنے اندر کوئی بیماری، بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں، بہت سارے پرابلم آ جاتے ہیں جس کو اگر وہ بہترین انداز کے ساتھ ٹیکل کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے رشتوں کو نبھاتے ہوئے جب وہ گزرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ رشتہ داروں کو برداشت کرنا اور اسپیشلی بچوں کو پالنا اور کسی بیوہ کا خیال کرنا، ان سب کے لیے تحمل کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارا دماغ کو ٹھنڈا ہونا، تحمل سے ڈیسیشن پاورز ہمارے کس طرح سے ہم لیں، کیونکہ ہم زیادہ تر جلد باز لوگ ہیں اور پھر ہم کہتے بھی ہیں مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، جس سے ہمیں اور بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے غصہ ہوتی ہوں پھر میرا دل صاف ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک بڑا انوکھا انداز ہے بدتمیزی کا، میں تو اس کو بدتمیزی ہی کہتی ہوں، جب کبھی کوئی بھرپور طریقے سے سامنے والے کو ذلیل کرتا ہے، پورا دل و جان سے سامنے والے کو گالی گلوچ ذلیل کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں دل کی بہت اچھی ہوں، یا کہتا ہے میں دل کا بہت اچھا ہوں اور میرا غصہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے پھر گلے لگا لیتا ہے۔ میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے کہتی ہوں کہ ان کو اللہ کی ذات کافی ہوگی، جو یہ بعد میں دوستی بھی کر لیتے ہیں اور پھر بدتمیزی افق تک کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ کے حوالے۔ تو اگر انہوں نے حرکتیں نہیں چھوڑی، سچی توبہ نہیں کی، ہائپر ہونا بند نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جلد بازی میں ہم ہائپر ہو کر ہم نے سامنے والے کا تو نقصان کیا، اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ صرف جہنم والی باتیں نہیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہوتا ہے اپنی غصے اور ہائپر ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو وزڈم عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یقین جانیں اکثر جو ہم حج یا عمرے کرتے ہیں تو میرا تو حج یا عمرہ فقط اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے بہت جگہ جلد بازی میں بہت کچھ کر دیا ہے، غصے میں بہت کچھ کر دیا ہے رب تعالیٰ۔ ویسے بھی میں تو درس کے وجہ سے حج عمرے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو غلط کہا، جو غلط لوگوں کو کچھ سمجھا دیا، اور آپ کریم ہیں کہ میری غلط باتوں کو لوگوں کے دماغ سے آپ نکال دیں اور میری بھی اصلاح کر دیں اور لوگوں کی بھی اصلاح کر دیں، مجھے لوگوں کے شر سے بچائیں، لوگوں کو میرے شر سے بچائیں، اور ہم سب کے شر کو خیر میں بدل دیجئے۔ یہ ہمارا خاص عمرے حج پر نمازوں کے بعد، اور اللہ سے جب بھی ہم تہجد میں ہم کلام ہوتے ہیں تو ہماری سب سے اسپیشل یہ دو چار چیزیں ہوتی ہیں کہ میرے اعمال نامے میں شرک نہ ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، اور میرے شر کو خیر میں بدل دیجئے، اور اب مجھے آگے غلطی کرنے سے بچائیے جو میں نے جلد بازی میں کئی غلطیاں کی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اب آگے نقصان اٹھانے سے، آپ کی ناراضگی سے بچا لیجئے گا۔ تو جناب یہ رشتے ناتوں میں بہت اپنا ٹیمپرامنٹ کو لبرل رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم آ چکے تھے وہاں تک بات کو کہ جب یتیم بڑے ہو جائیں تو تم نے گواہی قائم کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے گواہ کس کو بناؤ گے کہ جہاں تم سمجھتے ہو کہ ہر بات بلیک اینڈ وائٹ میں ہو اور کوئی ان پر بھی الزام نہ آئے، جبکہ ڈرتے ہم صرف اللہ سے ہیں۔
ہاں میں بھی کہتی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ڈرتے ہم صرف اللہ سے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک تمیز، طریقہ، قانون، لا بتایا ہے اس کے مطابق بھی چلنا پڑے گا کہ ہمیں ان یتیموں کا حساب کتاب کچھ 2 گواہوں کو بلا کر اور پھر حوالے کرنا ہے۔ اور ہم نے اینڈ اس بات پر کیا تھا آیت نمبر 6 کو کہ کفا باللہ حسیبا، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں حساب کتاب کے لیے، لیکن تم بھی جب کبھی کسی کا مال لوٹاؤ تو دنیاوی معاملات میں تمہیں پورا اپنا یہ تیار رکھنا ہے، حساب کتاب کا، اکاؤنٹیبلٹی، سامنے والا بھی تم سے نہ کر لے، اور اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بھی گھر سرخرو رکھے۔ اب آ جائیے، آج بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے وراثت کے بارے میں، ورثے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے چلے میں پہلے 1-2 آیتیں پڑھ لوں، پھر آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں۔ سب سے پہلے سٹارٹنگ دیکھیں کس طرح ہوئی، للرجالی نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی آپ دیکھیں گے اس آیت کا جو سٹائل ہے، جو مجھے انڈرسٹینڈ جو میرے کرتا ہے کہ پروردگار نے کہا للرجالی نصیب بھی ہے وللنساء نصیب بھی ہے۔ دیکھیں آپ غور سے پڑھیں آیت نمبر 7، للرجالی نصیب وللنساء نصیب، یعنی دونوں کے حصے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لڑکیوں کو جہیز دے کے یا شادی کر کے یا لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے جو خاص انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اس آیت میں کہ پروردگار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس مال سے جو ترک، ہم ویسے بھی اردو میں ترکہ کہتے ہیں، وراثت کے مال کو ہم چھوڑے ہوئے مال کو، مرحوم کے، مرے ہوئے کے چھوڑے ہوئے مال کو ہم ترکہ کہتے ہیں اردو میں بھی، اور ترک کرنا بھی ہم کہتے ہیں میں نے یہ کام ترک کر دیا، تو چھوڑنا ہوتا ہے وہ بھی۔ اوکے، اردو بہت زیادہ اس کے اندر سملر ہو رہی ہے۔ تو مردوں کے لیے بھی نصیب ہے، نصیب بھی ہمارے اردو کا لفظ ہے کہ بڑا ثواب ملے گا، بڑا حصہ ملے گا، تو ادھر حصے کے اعتبار سے آ رہا ہے کہ مردوں کے لیے بھی نصیب ہے، حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑا والدین نے اور قرابت دار نے۔ قرابت دار کے کون کون سے قرابت والوں میں تمہارا حصہ بنتا ہے؟ قرابت میں ہماری بیوی یا شوہر اگر مر جائیں تو حصہ بنتا ہے، ماں باپ میں ہمارا حصہ بنتا ہے، اور اگر کوئی کلالہ ہو جس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ نہ ہو تو تب بھائی بہن جا کر حصے دار بنتے ہیں۔ ایک فنڈامنٹل رول آپ لوگ سب یاد رکھ لیا کریں، ایک فنڈامنٹل، ایک بیسک، جس کو ہم کہتے ہیں سطحی، ایک 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 بہترین بات کہ کسی کے بھی مال میں کون حصے دار ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ کسی کے بھی مال میں جو کوئی بھی مر جائے تو حصے دار ہوتے ہیں والدین، بچے اور اسپاؤس۔ اگر مرد مر گیا ہے تو بیوی، بیوی مر گئی ہے تو مرد۔ لیکن جو میں آپ کو کہہ رہی تھی، میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتانے چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ رب تعالیٰ نے پہلے ہمیں اتھارٹی دی ہے کہ تم اپنے مال میں سے جس کو جو چاہو وصیت کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے خود کا جو قانون ہے جس کو ہم شرعی کہتے ہیں، جبکہ وہ جو شرعی حصہ، وہ جو شرعی وراثت، وہ جو شرعی تقسیم ہے، وہ رب تعالیٰ نے پہلے ہمیں اتھارٹی دی ہے۔ ابھی آپ 4 بار پڑھیں گے کہ پروردگار آپ کو بار بار کہیں گے کہ مرنے والے کے مال میں سے پہلے اس کی جو قرضہ ہے وہ اترے گا، اور پھر اس کی وصیت کے مطابق بٹے گا، پھر جو بچے گا وہ اللہ کے اصول کے مطابق بٹے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا ہوا حصہ جو رب تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہمیں حصے بتائے، اس کا 3rd نمبر آ رہا ہے۔ یہ میں آج آپ کو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں جو عام پبلک کو اتنا نہیں پتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو سورہ نساء میں حصے ہیں وہ 1 نمبر پر آ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں
کہ مرنے والے کے مال میں سے پہلے اس کا قرضہ ادا ہوگا، پھر اس کی وصیت دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد جو میں بتا رہا ہوں ویسے ڈسٹریبیوشن ہوگا، اگر بچے گا تو، اگر بچے گا تو، اگر بچے گا تو، وصیت کے علاوہ اگر بچے گا تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ایسا بٹے گا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں، ہر معاملے میں مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ، بیوی کو 1/6 یا 1/3 یا 1/4 باپ کو یا آدھا باپ کو، یہ انشاءاللہ بھی ہم سب پڑھیں گے۔ ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بانٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، پہلے تم بتاؤ تمہاری وصیت تمہیں کیا کرنی ہے۔ پہلے تو تم ہر ایک کو تلقین کرنا، اگر قرض دار مر رہے ہو تو، اگر کوئی بزنس میں کوئی اور معاملے میں تمہارا قرض ہے تو تم ہر ایک کو ہمیشہ اپنے رشتے ناتوں کو بتا کے جانا کہ یہ کتاب ہے، یہ لکھا ہوا ہے، پہلے قرض بٹے گا اور پھر اس کے بعد میری وصیت بٹے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو میں کہہ رہا ہوں ویسے حصے تقسیم ہوں گے۔ یہ بات زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو اب آپ کے سامنے قرآن ہے اور آپ خود فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصول بتا رہے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو چھوڑ جائے والدین اور قرابت دار۔ دونوں سیم بالکل پیرالل، بالکل سیم، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ آگے اور کنٹینیو ہوتی ہے بات کہ مما، وہ مال جو قل منہ، قلیل ہو، تھوڑا سا ہو، او کسر، زیادہ ہو، جیسا بھی ہو، حصے دار مرد بھی ہیں، حصے دار عورتیں بھی ہیں، نصیبم مفروضہ، پھر سے نصیب کا ٹرمنالوجی آ گئی کہ یہ جو حصہ ہے، یہ جو بالکل حصہ جو مقرر کیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ صرف مردوں کے لیے حصہ نہیں ہوتا، عورتیں حصے دار ہیں اور یہ فرض ہے۔ اچھا، اب جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آگے ہم پڑھتے چلے جائیں گے، ابھی وہ حصے کی بات بعد میں آ رہی ہے، جو میں نے کہا 4 بار اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو اتھارٹی دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا حصہ، اپنا مقرر کیا ہوا طریقہ بتائیں گے، پہلے آپ کو اتھارٹی دیں گے۔ اچھا، وہ بعد میں آئے گی آیت۔ ابھی آیت نمبر 8 پر آ جائیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ، جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، قسمہ تقسیم، اردو کا یہ بھی اوریجن اردو کا ہے، جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربہ والیتامى والمساکین، جو کہ حصہ نہ رکھتے ہوں، ان کی طرف اشارہ جا رہا ہے۔ اگر آپ غور سے پڑھیں کہ جب تم ورثاؤں میں حصہ تقسیم کر رہے ہو اور وارث وہی ہوں، تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی قرابت دار، کوئی یتیم، کوئی مسکین آپ کے آس پاس ہے، وَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دو اس میں سے؟ ظاہری بات ہے، حصے داروں کو کہا جا رہا ہے، نہ کہ آپ اور میں اٹھا کے کسی کے حصے میں سے دیں گے۔ فار ایگزامپل، میں دور کی کوئی رشتہ دار ہوں اور آپ بھی کوئی دور کے رشتہ دار ہیں، اور کوئی حصے کی تقسیم ہو رہی ہے، تو میں نے تو اٹھا کے ان کی تسبیح، ٹوپی، پیسہ، ان کے چپل، ان کے کپڑے تک بھی میں تو نہیں دے سکتی نا۔ کون دے گا؟ کون دے گا؟ یہ حصے داروں کو کہا جا رہا ہے، حصے داروں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں، اور کون کون آ رہا ہے، قرابت دار، یتیم، مسکین، کہ ان کو ہم کس طرح سے خوش کرتے ہیں کہ اچھا چلو امی کی یہ چیز لے لو، اچھا ابو کی یہ چیز لے لو، اچھا یہ تمہیں چاہیے تو لے لو، کوئی پرانا فرنیچر ہوتا ہے تو لے لو، کوئی چارپائیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں لے لو، لیکن کون دے گا؟ کون دے گا؟ نہ کہ زمینیں اور ہم بانٹیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ ایسے بھی زمینیں بھی بانٹتے ہوں، گھر بھی بانٹتے ہوں، جھگیاں بھی بانٹتے ہوں، لوگوں کی تو بڑے بڑے گاؤں ہوتے ہیں، بڑے بڑے محل ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ تو کثیر کی بھی بات کر رہے ہیں، قلیل کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن کن کو دینے کا حکم ہے تقسیم کے وقت؟ یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، یتیموں کی ذمہ داری، ان کا پیسہ سنبھال کے رکھنا، پھر ان کو حوالے کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو ہی کہہ رہے ہیں جن کے پاس ان کا مال ہے۔ ادھر بھی پروردگار انہی سے بات کر رہے ہیں جو وارث ہیں، وارث ہی تو تقسیم کریں گے نا، قرابت دار میں، یتیموں میں، مسکین میں، کوئی ایرا گیرا تو نہیں تقسیم میں ہاتھ ڈالے گا۔ اوکے، تو اس لیے بڑی سمجھنے والی ساری آیتیں کہ تھوڑا غریب آ جائیں، کوئی قریب رشتہ دار آ جائے جو کہ غریب نہ بھی ہو، تو اس کو بھی کچھ دے دلا کر خوش کر دیا کرو اس میں سے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ دیکھیں یہاں بھی وہی ہمارا ہائپر ہونا، ہمارا بدتمیزی، ہمارا چڑچڑاپن، ہمارا اخلاق کی طرف اشارہ ہے۔ چڑو مت، غریبوں سے مت چڑو، لوگوں سے مت چڑو، اور اسپیشلی تقسیم کا وقت ہے یا کچھ ہو رہا ہے، کچھ بڑے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھو اپنے چڑچڑے پن کو، اپنی نیگیٹیوٹی کو خدا را نکال دو، یہ آپ کو بیمار کر دے گا۔ ویسے بھی نیگیٹو ہونا کہ ایک آپ کو ایک عام سی کوئی بات بتا رہا ہے، بڑا اپنا سمجھ کر بتا رہا ہے، آپ اس کے غلط مطلب لے لو، بڑا گناہ ملے گا۔ میں تو سیدھی سی بات کہتی ہوں کہ اگر میں کسی کو ایک سمپل بات کر لوں جس میں میرے اندر کوئی خیانت نہ ہو، اور آپ مجھ پر اوٹ پٹانگ باتیں کریں کہ جی آپ نے ہمیں طنز کیا، یا آپ نے ہمیں اریٹیٹ کیا، یا آپ نے مجھی کو بولا، تو پھر میں اس کا حوالہ اللہ کی طرف کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ ایک انسان ہر وقت اتنی نیگیٹو سوچ رکھتا ہے کہ جو ہمیں دور دور تک نہیں پتا ہو۔ اسی طرح کچھ بے حیا لوگ ہوتے ہیں، آپ سیدھی سی کوئی بات کر رہے ہوتے ہو، اس میں سے وہ بے حیائی نکالتے ہیں، وہ جو آپ کے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں، چاہے میل میں ہوں چاہے فیمیلز میں ہوں، عورت ہو مرد ہو، آپ ایک سمپل سی کوئی بات کر رہے ہو، آپ کا ہنسی ٹھٹا بناتے ہیں، اور اس میں سے کوئی بے حیائی کے ایلیمنٹس نکالتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہی تھی نا، تو تم اس طرح سے کہہ رہے تھے۔ تو ایسے بہت سارے فرینڈز بھی ہوتے ہیں، رشتے ناتے بھی ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بھی ہوتے ہیں جو ہماری باتوں کو نیگیٹو لیتے ہیں۔ میں ان لوگوں تک صرف یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو جتنا نیگیٹو سوچتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو خود بیمار کرتا ہے، اس کا اندر اعمال نامہ خود گندا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ چلو سامنے والے کو تھوڑا نقصان تو پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ اپنی قسمت خود خراب کر رہا ہوتا ہے۔ خدا را ہم سب مل کر اللہ سے معافی مانگیں، پازیٹیو رہنا سیکھیں، اچھی بات کرنا سیکھیں، الزام تراشی کی سیاست، بلیم گیم جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، جو بہت عام ہے، بلیم گیم، اس پر الزام لگانا، اس پہ الزام لگانا، اپنی پریشانی کا، اپنی برائی کا، اپنی غلطی کا، بس کسی اور پر الزام لگا کر، جیسے ماں بہن کی گالیاں بک کر کچھ لوگوں کو غصہ ختم ہو جاتا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے نا، گندی 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 گالیاں بکتے ہیں، اور پھر پانی پی کے سکون سے بیٹھتے ہیں، سامنے والا بھی کہتا ہے کہ اچھا اب ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ، وہ اور 4-5 گالیاں بکتا ہے، اچھا اب ٹھنڈے ہو جاؤ، اچھا اب ٹھنڈے ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں کو لاتے گھوسے مکے مار کر ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ہم جیسی عورتوں کو زیادہ تر الزام تراشی اور بلیم گیم سے ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ یہ ہماری سائیکالوجی کا بدترین حصہ ہے، دماغ میں ہمارے کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، جبکہ اللہ کا کلام چلنا چاہیے، ہمارا سینہ اللہ کے کلام سے منور ہونا چاہیے، ہمارے رشتے ناتوں پر ذرہ برابر داغ نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اور دل سب کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کر دے، آپ لوگوں کو بھی معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، اور تھوڑا اگنور کرنا سیکھو، ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنا سیکھو، آپ کے ہاتھ میں ہیں، فضول باتیں مت کرو۔
فضول باتیں مت کرو کہ میرا بلڈ پریشر ہے اور میرا فلاں ہے. آپ جہاں پر جس کو بڑا سمجھتے ہو نا، وہاں آپ کا خود بخود جو ٹیمپریچر ہے نا، بلڈ پریشر ہے نا، وہ خود بخود کول ڈاؤن رہتا ہے. جہاں پیسے پھنسے ہوئے ہوں، جہاں کوئی مفاد پھنسا ہوا ہو، آپ اس کے ساتھ بگاڑا نہیں کرتے ہو. آپ اس کے ساتھ بگاڑا نہیں کرتے ہو، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بگاڑا کیا تو میرا معاملہ ٹھپ پڑ جائے گا. تب آپ اپنے بلڈ پریشر کو بہت کنٹرول میں رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہر پل احساس نصیب فرمائے. احساس سب سے بڑی چیز ہے، احساس. وہ اگر مجھ کو اور آپ کو ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے پریویس ریکارڈ کو، گندے ریکارڈ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیجئے. اور اللہ تعالیٰ آج کے بعد سے ہم بہت کنٹرول رکھیں گے اپنے آپ پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، آپ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پر ایکچولی بات بھی یہی ہو رہی تھی، ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت چڑو مت. دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، لہم قولا معروفا. ایکچولی اس لیے میری ساری بات ہوئی اور میں یہ سب بتانا بھی چاہ رہی تھی کہ خدا را نیگیٹو مت ہوا کرو. وقولوا لہم قولا معروفا، اچھی طرح سے بات کرو، ادب و آداب سے اپنے رشتہ داروں، یتیم مسکین سے بات کرو. اور اب ایک اور پوائنٹ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، وہ وصیت کی بات سے پہلے پروردگار آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھ کو کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 9 میں ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تقسیم کے وقت بندے کو بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو اس کی اگزامپل کیسے دے رہے ہیں؟ آیت نمبر 9 پروردگار فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، کہ اور چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ لوگ، لو ترکو من خلفہم ذریۃ ضعافا. یہ تقسیم کے وقت انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے بھی چھوٹے بچے چھوڑ کر مرے تو ان کے پیچھے بھی تقسیم میں ان کے بچوں کا حق نہ مارا جائے. یہ بتایا جا رہا ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. پچھلی آیت سے اس کو ہم گرپ کریں گے اور لنک کریں گے کہ یہ جو تقسیم کی بات ہو رہی تھی، تو تقسیم یہ سوچ کے کیا کرو کہ ڈریں وہ لوگ جو کہ اگر ترکو چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ناتواں اولاد. یعنی ان کو ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم یا ہماری اولاد بھی جوانی میں مر جائیں اور ہمارے پیچھے بھی ہمارا مال ہمارے بچوں کا ہو جو کہ ناتواں ہو، تو ہمیں کیسے ڈرنا چاہیے کہ ہم جیسے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے مال کی حفاظت ہو، ایسے ہمیں ڈر کر تقسیم کے فیصلے بھی کرنے چاہیے. خوف علیہم، تو انہیں بھی ڈرنا چاہیے اس بات پر. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بار بار دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جیسے نکاح کے معاملے میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے اتق اللہ اتق اللہ، اللہ کا ڈر رکھو، پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو. یہاں پر بھی پروردگار فرما رہے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو اے لوگوں اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. دیکھیں دونوں معاملے میں آج کا ٹاپک کیا آ رہا ہے؟ سیدھی بات کرنا، گڑبڑ گوٹالا نہیں کرو، گڑبڑ گوٹالا نہیں کرو، باتوں میں ہیر پھیر مت کرو. یہ جو ہماری باتیں ہیں نا، یہ جو ہمارے ٹیڑھی میڑھی باتیں جو ہیں نا، جھوٹی باتیں اس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، جھوٹے حساب، غلط لوگوں کے دل خراب کرنا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کرو. ایک غلط بات کے پیچھے پورے بڑے بڑے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. بس میں بار بار کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی نیک توفیق دے. سیدھی بات کرنا سیکھو، قول معروفہ کرنا سیکھو، تو تمہارے کئی پرابلمز حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر پروردگار ہمیں یتیموں کے بارے میں تلقین کر رہے ہیں وصیت بتانے سے پہلے کہ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا، ناحق کھاتے ہیں، ظلم سے کھاتے ہیں، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. اللہ نے اس کو آگ کنسیڈر کیا ہے. آگ کا مطلب عذاب. آگ تو ہم مرچی کو بھی کہتے ہیں.
मिर्चियाँ खाना, हम कहते हैं पेट में आग लग गई। नहीं नहीं, ये तो अल्लाह ताला आपको जहन्नुम की आग की तरफ इशारा दे रहे हैं कि जो लोग माले यतीम को जुल्म के साथ नाहक खाते हैं, बेशक वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं जहन्नुम की, उसका हिस्सा लिखवा रहे हैं और जल्द वो दाखिल होंगे भड़कती हुई आग में। तफसीरुल कुरान बिल कुरान कि वो पेट में आग खाना, व्हाट डू यू मीन बाय पेट में आग खाना? इसका मतलब है सयस्लौना सईरा, जल्द वो दाखिल होंगे भड़कती हुई आग में। परवरदिगार हम सब पे रहम फरमाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करती हूँ, क्योंकि मैं आज आपको नंबर 1 डाल दूंगी विरासत के मामले में, नंबर 1, फिर हम कल नंबर 2 पर भी गौर करेंगे। सिर्फ यहाँ मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ आयत नंबर 11 से, कि हम बस जल्दी जल्दी इस बात को सिर्फ लेते हैं कि अल्लाह तुम्हें औलाद के मामले में तलकीन कर रहे हैं, अल्लाह ताला कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कब कर रहे हैं? तुम्हारी वसीयत के बाद, तुम्हारी वसीयत के बाद, खुदारा तुम्हारी वसीयत के बाद। ये अल्लाह ताला की अल्लाह ताला का दिया हुआ कानून आ रहा है। तो परवरदिगार तुम्हें तलकीन कर रहे हैं औलाद के मामले में कि मर्द के लिए फिर हिस्सा होगा 2 औरतों जितना, अगर तुमने वसीयत नहीं की है, आगे आ जाएगा। अगर औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो उनके लिए 2/3, और अगर एक है तो आधा। ये सब इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूंगी। और मैयत के माँ बाप के लिए, हर एक के लिए उसमें से छठा हिस्सा, जो बच्चा अगर मर जाए कुछ विरासत छोड़कर, जवान बच्चा हो, कमाने वाला हो या उसके हिस्से का हो, और अगर नहीं है उस बच्चे की, वो मरने वाले लड़के की औलाद, तो फिर वारिस होंगे माँ बाप, तो उसकी माँ का फिर जो 1/6 था वो 1/3 हो जाएगा। और अगर उसके भाई बहन हैं और बच्चे नहीं हैं, तो फिर उसकी माँ का 1/6 होगा। और इस तरह से भाई बहन भी हिस्सेदार तब बनते हैं जब बच्चे ना हो, नहीं तो किसी के भी माल में भाई बहन हिस्सेदार नहीं है। ये एक बेसिक बात याद रख ले कि किसी के भी माल में भाई बहन हिस्सेदार नहीं होते हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद ना हो तो, और वालिदैन ना हो। ठीक है जी। तो अब इधर देखें, यहां से बात शुरू हुई कि वसीयतन, ये वसीयत यूसी बिहा औदैन, कि ये वसीयत के बाद माँ बाप को भी हिस्सा मिलेगा। वसीयत के बाद अगर उसने बीवी के लिए किया है, अगर उसने किसी एक भाई के लिए किया है, अगर उसने किसी यतीम खाने के लिए किया है, तो इवन वालिदैन को भी नहीं मिल सकता है। ये जो भी हिस्से अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं, ये मिम बादी वसिया है, वसीयत के बाद वालिदैन को भी मिलेगा जो वसीयत की है उस माल की, और या तो कर्ज के बाद मिलेगा वालिदैन को भी। ठीक है, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बच्चे, तुम नहीं जानते कौन ज्यादा करीब है। ये फर्ज है कि अगर कोई माल बगैर वसीयत का बच चुका है तो इस तरह बटेगा। अल्लाह अलीम हकीम है। तुम्हारे लिए निस्फ है जो छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने, और अगर नहीं है उनकी कोई औलाद, और अगर है औलाद तो तुम्हारे लिए 1/4 होगा। ये इंशाल्लाह कल हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अब सेकंड टाइम आ रहा है कि ये जो मियाँ बीवी की भी बातें हो रही हैं, मिम बादी वसिया, ये भी वसीयत के बाद हिस्सा बटेगा। यूसीना बिहा, जो कि वो वसीयत करेगा मरने वाला उस माल की, या उदैन, या कर्ज अदा करने के बाद ये हिस्सा मिलेगा। वसीयत और कर्ज के बाद अल्लाह ताला का फैसला आ रहा है। पहले अल्लाह ताला ने मालदार को वसीयत करने का हक दिया हुआ है। अच्छा, उन औरतों के लिए चौथा हिस्सा है जो तुम छोड़ जाओ, और अगर नहीं हो उसकी औलाद, और अगर औलाद है तो उनके लिए 8वां हिस्सा है। ये भी बीवी और बच्चों को जिस तरह से अल्लाह कह रहे हैं, ये भी मिम बादी वसिया, ये भी वसीयत के बाद हिस्सा मिलेगा जो वो वसीयत करे उस माल की या कर्ज के बाद। और अगर है कोई मर्द जो कि जिसकी मीरास तकसीम तलब है, कलाला है, और या औरत है, तो फिर भाई बहनों में किस तरह से तकसीम होगा, लेकिन वो भी मिम बादी वसिया,
اگر اس نے بھائی بہنوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا، سارا حصہ ماں باپ کو دیا ہے، سارا حصہ کسی غیر کو دیا ہے، اور پس پشت بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کروں گی۔ تو دیکھ لیجئے کتنی بار رب تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ شرعی حصہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا سمجھداری سے کہیں۔ یہ پروردگار نے پہلے مال والے کو اتھارٹی دی ہے کہ تم وصیت کر جاؤ، اس کے بعد قرض تمہارے جتنا ہوگا وہ لکھ کر جاؤ، تمہارا پہلے قرض اترے گا، پھر تمہاری وصیت ڈسٹریبیوٹ ہوگی، پھر اگر کچھ بچے گا تو ایسے تقسیم ہوگا۔ پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرماتے رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔